شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو اس عظیم کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ ایک بات سے بہت پریشان تھا۔ یوں تو ہر طرف خوشحالی کا دور تھا، مگر بادشاہ کی پریشانی کی وجہ اس کی جوان اور اکلوتی بیٹی تھی، اور ہر باپ کی طرح بادشاہ بھی اپنی بیٹی کی شادی کر کے اپنے فرض سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا۔ لیکن شہزادی نے بھی یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو شخص شہزادی کے 3 سوالوں کے جواب دے گا، شہزادی اسی کے ساتھ شادی کرے گی۔ اس پر کئی ریاستوں کے کئی شہزادے آئے، مگر سب کے سب ناکام ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اس ملک میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام اعظم تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہے۔ اعظم کے والد ایک بہت بڑے عالم تھے اور برسوں سے لوگوں میں علم کی روشنی بانٹ رہے تھے، اور اس ملک کا وزیر اعظم، بڑے بڑے درباری اور شہر کا قاضی بھی ان کا شاگرد تھا۔ باپ نے بیٹے کی خواہش دیکھی تو بولے، بیٹا اگر تم ناکام لوٹے تو پھر تمہارا کچھ نہیں جائے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ ایک عالم کا بیٹا ناکام ہو گیا۔ اعظم اپنے والد سے کہنے لگا، بابا بڑے بڑے شہزادے ناکام ہو کر لوٹ گئے، اگر یہ ناچیز بھی ناکام ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ تو مقابلہ ہے، جو بھی جیت لے، اور شاید وہ خوش نصیب میں ہو جاؤں۔ آخر باپ کو بیٹے کی خواہش ماننا پڑ گئی۔ اعظم خوشی خوشی محل کی طرف چل پڑا۔ شہر بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ مقررہ وقت پر محل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ملکہ عالیہ بھی محل میں موجود تھی، وزیر، امیر، درباری اور عوام الناس دربار میں موجود تھے۔ آخر شہزادی نے اپنا پہلا سوال کر ڈالا۔ اس نے شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی۔ اعظم کچھ دیر خاموش رہا اور پھر شہادت والی انگلی کے ساتھ والی انگلی فضا میں بلند کی۔ یہ دیکھ کر شہزادی مسکرا اٹھی اور ملکہ عالیہ بولی، شاباش، تم پہلا مرحلہ کامیابی کے ساتھ طے کر گئے ہو۔ دوسرے سوال کے لیے شہزادی کرسی سے اٹھی اور ہاتھ میں تلوار لے کر ہوا میں چلانے لگی، اور کچھ دیر بعد وہ دوبارہ اپنی نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ بادشاہ سمیت ہر درباری کی نظر اب اعظم پر تھی۔ اعظم کھڑا ہوا اور اپنی جیب سے قلم نکال کر فضا میں بلند کر دی۔ شاباش اے نوجوان، ہم خوش ہوئے، یہ جواب بھی درست ہے۔ ملکہ کی آواز دربار میں بلند ہوئی۔ ہر کوئی اس بات پر حیران تھا کہ شہزادی نے کیا پوچھا اور اعظم نے کیا جواب دیا۔ لوگوں کے لیے یہ ایک راز تھا۔ آخر شہزادی نے تیسرا سوال کر ڈالا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر دوبارہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ یہ سوال بڑا عجیب و غریب تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی، لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ آخر اعظم کھڑا ہوا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر شہزادی کی طرف دیکھنے لگا۔ مرحبا مرحبا مرحبا، مبارک ہو، ملکہ کی آواز کے ساتھ شہزادی محل کے اندرونی حصے میں چلی گئی اور محل مبارکباد کی آواز سے گونج اٹھا۔ لوگ خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اعظم دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا جس نے اسے یہ اعزاز بخشا۔ بادشاہ نے اعظم سے پوچھا، اے نوجوان، تم نے ملکہ عالیہ کو تو مطمئن کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ تم سے کیا پوچھا گیا اور تم نے کیا جواب دیا؟ اگر تم نے ایک بھی غلط جواب دیا تو تمہاری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اعظم پر اعتماد انداز میں کھڑا ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، شہزادی نے ایک انگلی کھڑی کر کے پوچھا تھا کہ کیا تم اللہ کو ایک مانتے ہو؟ میں نے 2 انگلیاں کھڑی کر کے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان پختہ ہے۔ بادشاہ بولا، شاباش، ہم خوش ہوئے۔ اعظم بولا، اس کے بعد شہزادی نے تلوار چلا کر پوچھا تھا، کیا تلوار سے کوئی بڑا ہتھیار ہے؟ میں نے جواب دیا کہ قلم کا وار تلوار کے وار سے زیادہ کارگر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ نوجوان، تم نے ہمارا دل جیت لیا، تم نے ثابت کر دیا کہ تلوار کی قلم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن یہ بتاؤ کہ تیسرا سوال کیا تھا؟ اعظم نے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، شہزادی دربار کی سیڑھیاں اتری اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے پوچھا تھا کہ میں تھک گئی ہوں، لیکن میرے جسم کی ایک چیز نہیں تھکی۔ میں نے جواب دیا، دل، کیونکہ دل انسانی جسم میں وہ واحد چیز ہے
जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए काम करता रहता है। बादशाह ने आदमी को पास बुलाकर गले से लगा लिया और कहा, ऐ लोगों, गवाह रहना, मैंने हकदार को उसका हक अदा कर दिया है। दोस्तों, बेशक असल ईमान अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान है, और दूसरा कलम का वार दुनिया के हर हथियार से ज्यादा खतरनाक है, और तीसरा दिल, क्योंकि इंसानी जिस्म में दिल ही वो वह चीज है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर थके हुए काम करता रहता है।